رمضان اللہ کے احکامات میں سے ایک عظیم حکم روزہ ہے جو امت مسلمہ پر رمضان المبارک کے مہینے میں فرض کیا گیا۔ یہ نہ صرف عبادت کا ایک ذریعہ ہے بلکہ تقوی، صبر اور روحانی پاکیزگی کی تربیت کا بھی بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ آئے تفصیل سے جانتے ہیں کہ رمضان کے روزے کب اور کیسے فرض ہوئے، نیز اس کے مقاصد اور اثرات کیا ہیں۔ رمضان کے روزے اسلامی تاریخ کے دوسرے سال ماہ شعبان میں فرض کیے گئے۔ اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے۔ یہ وہ دور تھا کہ جب مسلمانوں نے پہلی مرتبہ جہاد اور زکوٰۃ جیسے احکامات بھی حاصل کیے۔ روزے کی فرضیت کا اعلان سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 سے 185 تک میں ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ اس آیت میں روزے کی مشروعیت کا مقصد تقوی بتایا گیا ہے، یعنی کہ اللہ کا خوف اور اس کی رضا کے لیے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا۔ قرآن پاک میں تم سے پہلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں جن پر بھی مختلف طریقوں سے روزے فرض کیے گئے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر عاشورہ کا روزہ رکھنا ضروری تھا، جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی دور میں مسلمانوں کے لیے بھی مشروع قرار دیا تھا، لیکن بعد میں رمضان کی فرضیت کے ساتھ ساتھ یہ سنت میں تبدیل ہو گیا۔ روزے کی فرضیت ایک دم نہیں بلکہ تدریجی طور پر نافذ ہوئی۔ ابتدا میں مسلمانوں کو اختیار تھا کہ وہ یا تو روزہ رکھے یا فدیہ دے دے، جیسے ایک مسکین کو کھانا کھلانا، لیکن بعد میں یہ آیت نازل ہوئی، جو شخص روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو اس پر روزہ رکھنا لازم ہے۔ اس طرح فدیے کا اختیار صرف بوڑھے اور بیمار لوگوں کے لیے رہ گیا۔ روزے رکھنے کا صحیح طریقہ اور صحیح وقت کب ہے؟ صبح صادق یعنی فجر کی اذان سے لے کر غروب آفتاب یعنی مغرب کی اذان تک۔ کھانا پینا، جنسی تعلقات، گالم گلوچ اور ہر وہ عمل جو روزے کی روح کو منافی ہو، روزے کی نیت دل سے کرنا ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک اعمال کا دار و مدار نیت پر موقوف ہے۔ روزہ انسان کو ہر حال میں اللہ کا خوف دلاتا ہے اور گناہوں سے بچانے کی عادت ڈالتا ہے۔ امیر اور غریب یکساں طور پر بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، جس سے معاشرے میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ روزہ دل کی بیماریوں کو بھی ختم کرتا ہے، مثلا لالچ، تکبر اور حسد کو ختم کرتا ہے۔ سائنس بھی یہ تسلیم کر چکی ہے کہ روزہ معدے، جگر اور دل کے لیے مفید ہے۔ رمضان کے مہینے میں ایک خاص عمل جو ہم کرتے ہیں وہ ہے تراویح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے مہینے میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان میں نیکیوں کا ثواب کیونکہ 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، اسی لیے مسلمان زکوٰۃ اور فطرانہ اور خیرات کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے لیلۃ القدر پوشیدہ ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رمضان کا مہینہ مسلمانوں کو یہ سبق دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگیوں کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالے۔ یہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں بلکہ اپنے اخلاق، عادت اور معاشرتی رویوں کو درست کرنے کا موقع ہے۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا اور برے کام کرنا نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان کی برکت سے فیضیاب ہونے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر سلیکٹ کریں، یہ ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔